بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 فروری بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ راجہ ریاض بطور اپوزیشن لیڈر ان کا عہدے پر رہنا مشکل ہو گیا ہے، اور الٹیمیٹلی ان کے خلاف جو کارروائی ہے لاہور ہائی کورٹ میں وہ شروع کر دی گئی ہے، اور اس میں جو اسپیکر کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا لاہور ہائی کورٹ میں ایک متفرق درخواست دائر کرنے کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان نے حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی تھی، جس پر رات 8:15 بجے عدالت میں سماعت ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں۔ یہ درخواست دائر کی گئی تھی، حفاظتی ضمانت کی درخواست تھی۔ حفاظتی ضمانت سے یہ مراد ہوتا ہے، اور یہ چونکہ عمران خان کی دو درخواست ضمانتوں پر آج سماعت تھی، ایک ممنوعہ فنڈنگ کیس تھا اور ایف آئی اے کا بینکنگ عدالت میں، اور اس کے ساتھ ایک دہشت گردی عدالت میں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی بادشاہی کہہ لیں یا درویشی کہہ لیں، اور چونکہ اس کیس میں جو ایف آئی اے کا کیس ہے اس میں اور وکیل ہیں، اور جو دہشت گردی عدالت کا کیس ہے اس میں اور وکیل ہیں، تو جو وکلا صاحبان تھے انہوں نے صرف ایک، کیونکہ دونوں کیسز میں آخری موقع دیا گیا تھا، دہشت گردی عدالت میں بھی راجہ جو جواد ہیں ان کی جانب سے جو ان کی کورٹ ہے ان کی عدالت سے بھی، اور جو رخشندہ جج صاحبہ ہیں ان کی عدالت سے بھی، دونوں عدالتوں سے عمران خان کو آخری موقع دیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کی کہ ہمیں موقع دیا جائے، اور یہ جو عدالت کو کہا جائے کہ وہ ابھی اس درخواست ضمانت پر فیصلہ نہ دے، اور ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کی جو حاضری ہے اس کو منظور کیا جائے۔ تو صرف ایف آئی اے عدالت کی حد تک اس کو اس آرڈر کو چیلنج کیا تھا کہ ہر حال میں پیش ہو، نہیں تو درخواست ضمانت پہ فیصلہ کر دیں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا۔ یہی ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو دو رکنی بینچ تھا انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں جو ایف آئی اے کی ایف آئی آر ہے اس میں ضمانت کی حد تک ریلیف دے دیا، جس کو جج صاحبہ نے تسلیم بھی کر لیا، اور 22 فروری تک فیصلہ مؤخر کر دیا۔ جبکہ جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج تھے انہوں نے درخواست ضمانت عدم پیروی خارج کر دی۔ وہاں پر جب وکلا گئے اور انہوں نے کہا جی میں تو اب سگنیچر کر بیٹھا ہوں، میں نے تو فیصلہ جاری کر دیا ہے، آپ نے میرا فیصلہ چیلنج ہی نہیں کیا تھا، وہ صاحب کا فیصلہ۔ اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس دو آپشنز تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ دہشت گردی عدالت کی عبوری ضمانت ہے اس کو خارج کیا جائے، اور اس کو وہ خارج جو ہوئی ہے اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو وہ اس وجہ سے بھی ممکن نہیں تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہنا تھا کہ چونکہ اب آپ کی عبوری ضمانت خارج ہو چکی ہے تو عبوری ضمانت کے لیے حفاظتی ضمانت ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ جب تک پینڈنگ تھا، انٹرم آرڈر تھا، وہ الگ بات تھی، اب وہاں آپ کی عبوری ضمانت عدم پیروی خارج ہو گئی۔ اس وجہ سے میرٹ پر فیصلہ ہوتا تو پھر تو میرٹ کے اوپر اپیل یا درخواست دائر ہو جاتی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ یہ عدم پیروی خارج ہوئی ہے۔ عدم پیروی کا دوبارہ وہی فورم رجوع، اسی فورم سے رجوع کیا جاتا ہے، اسی فورم پر اس کو دوبارہ بیل دائر کی جاتی ہے جس سے عدم پیروی خارج ہوئی ہے، مطلب دہشت گردی عدالت میں دوبارہ ہی عمران خان کی درخواست ضمانت دائر ہوگی۔ اس وجہ سے حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب، جنہوں نے فواد چودھری کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے آئی جی اور وغیرہ نے پیش نہیں کیا تھا، ان کی عدالت میں سماعت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا جی کہ عمران خان کی اس طرح سے جو ان کی ڈاکٹرز اجازت نہیں دے رہے ان کو پیش ہونا، تو حفاظتی ضمانت میں سلمان شہباز کی حفاظتی ضمانت منظور ہوئی ہے، شہباز شریف کے داماد کی حفاظتی ضمانت منظور ہوئی ہے، اسحاق ڈار کی حفاظتی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ وہ باہر بیٹھے تھے بیرون ملک، وہ اشتہاری تھے، کئی سالوں کے اشتہاری تھے، ان کے خلاف ہینیس اوفینسز تھے، ان کے خلاف جو ایف آئی آرز تھیں، تو ان کو ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے فیصلوں کی، یا سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات کریں یا ہائی کورٹ کے، میرے فیصلوں کی بات کریں۔ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے کہا ہے کہ ہم سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، عام آدمی کو جب ہم ریلیف نہیں دیتے ایسا تو ہم کسی بڑے کو بھی ریلیف نہیں دیں گے۔ یہی آنریبل لاہور ہائی کورٹ ہے جس نے یہ حکم دیا تھا حمزہ شہباز اور مریم نواز کا، اور یہ واحد ان دو کے لیے یہ حکم تھا کہ ان کو گرفتاری سے پہلے آپ نے 10 دن پہلے انفارم کرنا ہے، جس کو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، لیکن تب تک وہ اپنا ریلیف مکمل طور پر لے چکے تھے۔ بہرحال جو حفاظتی ضمانت کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلے تھے، تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی کہ نہیں، ان کو پیش کریں۔ خیر
8 بجے کا انہوں نے ٹائم دیا کہ ہم 8 بجے تک بیٹھے ہیں، 8 بجے پیش کر دیں۔ پاکستان تحریک انصاف نہیں چاہ رہی تھی کہ شام کے بعد، کیونکہ وہاں پولیس کی بھاری نفری تعینات ہو گئی تھی، جج صاحب نے کہا کہ ہم آئی جی کو حکم دیتے ہیں کہ وہ عمران خان کو اپنی حفاظت میں لے کر آئیں۔ آئی جی کو پہلے بھی حکم دیا تھا فواد چودھری کو پیش کرنے کا، وہ پیش نہیں کیا۔ اس کے بعد عدالتوں نے کیا کیا؟ یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ اگر عمران خان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کون ذمہ داری لے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جس آئی جی نے پہلے نہیں آنریبل کورٹ کی مانی تھی، وہ بعد میں کیا مانے گا؟ بہرحال عدالت میں جب دوبارہ سماعت ہوئی تو 8:15 کا ٹائم دوبارہ عدالت نے آدھا گھنٹے کا ٹائم دیا، آدھے گھنٹے بعد دوبارہ سماعت ہوئی تو عدالت نے کہا جی آپ کو پیش کرنا پڑے گا، بھلے آپ کو ان کو ایمبولینس کے ذریعے لانا پڑے، اسٹریچر پر لانا پڑے، اور جو ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ آئی جی کو ہم دے دیتے ہیں، آپ ان کو پیش کر دیں، یہاں پیش ہو جائیں گے تو میرٹ کے اوپر ہم سن لیں گے۔ تو الٹیمیٹلی اب کل صبح 9 بجے کے لیے کیس کی سماعت کو کیا گیا ہے ملتوی۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ صبح کیس واپس لے لیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کے لیے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ تو مانے گی، لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کو نہ مانے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ صبح پیش کرتے ہیں یا ان کو درخواست واپس لیتے ہیں، تو انشاءاللہ جو تفصیل ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری جانب جو 2-3 اہم چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ ایک تو پنجاب میں انتخابات کی گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں یہ کہا ہے کہ جی آپ الیکشن کے حوالے سے مشاورت کریں اداروں سے۔ وزیر اعلیٰ اعظم خان کو خط لکھا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ گورنر نے اپنے خط میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ محمود خان کی سفارش پر خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کی گئی ہے۔ صوبے میں انتخابات کی تاریخ کے تعین سے قبل قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مشاورت کی جائے۔ گورنر نے کہا کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کے تناظر میں نگران وزیر اعلیٰ کو خط لکھا ہے، میرا فرض ہے نگران حکومت کو صوبے کی صورتحال سے آگاہ کرنا۔ حکومت چاہتی ہے کہ صوبے میں پرامن اور صاف شفاف انتخابات ہوں۔ یہ خط لکھنا ہی اور اداروں سے مشاورت کرنا انتخابات کے حوالے سے یہ غیر آئینی ہے، اور بار بار آئین پاکستان کے جو آرٹیکل 5 ہے اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں یہ گورنر خیبر پختونخوا۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جسٹس جواد کے پاس متفرق درخواست فائل کریں گے، اور الیکشن کمیشن سے احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ مانگ رکھی ہے۔ توہین عدالت کی درخواست میں الیکشن کمیشن سے جو عمل درآمد رپورٹ مانگی ہے، تو الیکشن کمیشن رپورٹ کے ساتھ مشاورت اور اپنا موقف بھی دے گا۔ گورنر پنجاب نے الیکشن کی تاریخ دینے سے انکار کر دیا، اور آرٹیکل 105 کے تحت الیکشن کی تاریخ دینا گورنر کا کام ہے۔ گورنر پنجاب کا موقف ہے کہ انہوں نے اسمبلی نہیں توڑی، اس لیے وہ نہیں دیں گے۔ اب الیکشن کمیشن یہ ڈرامہ کرنے جا رہا ہے کہ وہ ایک متفرق درخواست دائر کرے گا اور اس میں وہ اپنی پیش رفت رپورٹ بھی جمع کروائے گا، گورنر کا موقف بھی اپنائے گا، اور ساتھ اپنا جو اجلاس ہے اس کا بھی، اور چونکہ 23 فروری کی تاریخ مقرر کی ہے جسٹس جواد حسن صاحب نے، اگر 23 فروری تک یہ کیس پینڈنگ رہا تو پھر تو اس کا مطلب ہے 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے جا رہا، اور الیکشن کمیشن تاریخ دینے کی بجائے درخواستیں دے رہا ہے، اور عدالت کہتی ہے جی کہ ہم دیکھیں گے اگر ہمارے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہوا۔ بھئی 90 دن گزر گیا، اس کے بعد عمل درآمد نہ ہوا، آپ ان کو کسی بھی ذمہ دار کو اگر آپ سزا بھی دے دیں تو کیا ہوگا؟ الیکشن تو نہ ہوا 90 دن میں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان حکم جاری کر چکی ہے، چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں، لیکن یہاں کوئی ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے، اور یہ نظام پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے۔ عمران خان کی ایک ضمانت کا معاملہ ہے، اور وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، وہ کوئی بیرون ملک نہیں بھاگ رہے، 50 روپے کے اسٹامپ کا معاملہ نہیں ہے، خالی صفحے پر لکھے ہوئے بیان حلفی کا بھی معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ ملک کے سابق وزیر اعظم ہے، اور اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ لیڈر ہیں، اور ان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور ان کو اتنا زیادہ تھریٹ ہے، مجال ہے کہ کوئی تھوڑا سا بھی ریلیف دینے کو کوئی ہمارا نظام تیار ہو۔ لیکن دوسری جانب الیکشن کمیشن نے 31 دسمبر کو بلدیاتی الیکشن نہیں کروایا، کوئی ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کو تیار نہیں ہے، اور عدالتیں حکم دیتی ہیں کہ امیڈیٹلی الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں، اور پھر خود کہتی ہیں اتنی جلدی کیا ہے، جب 90 دن کا ٹائم ہی گزر جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہے، تو پھر تو نظام تو پھر چل گیا۔ بہرحال چونکہ الیکشن کمیشن کے پاس 20 دن ہوتے ہیں انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے کے، الیکشن کمیشن کو 23 فروری کی تاریخ اس لیے دی ہے کہ اگر 23 فروری تک الیکشن کمیشن تاریخ نہیں دے گا تو پھر معاملات چلیں گے، اور یہ معاملات پھر
عدالت دیکھے گی اور پھر 23 فروری کو ہی توہین عدالت کا فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا۔ اس وجہ سے 23 فروری رکھی ہے کہ 10 فروری کا حکم ہے تو وہ وقت گزر جائے جو ان کا ٹائم ہے قانون کے مطابق ان کو دے دیا جائے۔ دوسری جانب جو معاملہ ہے یہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا ہے۔ راجہ ریاض کو عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے ایک اہم درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر سے جواب مانگا تھا، اب اسپیکر کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا ہے۔ اسپیکر نے اپنے جواب میں اس درخواست کی مخالفت کی ہے اور اسپیکر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس درخواست کو خارج کیا جائے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو بالکل قانون کے مطابق عہدے پر تعینات کیا گیا۔ یہ ان کی جانب سے پلی لی گئی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو بالکل قانون کے مطابق عہدے پر تعینات کیا گیا اور اس وجہ سے برائے مہربانی انہی کو آپ رہنے دیا جائے۔ اب اس میں جو دو اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ راجہ ریاض جو اپوزیشن لیڈر ہیں، جب 43 استعفے پاکستان تحریک انصاف کے ان کو نوٹیفیکیشن دوبارہ بحال ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ 23 جو ممبران تھے نیشنل اسمبلی کے وہ بحال ہو گئے۔ جب وہ بحال ہو گئے تو یہ اپوزیشن لیڈر کیسے رہ سکتا ہے اور یہ کیسے ساری چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آئین پاکستان بڑا کلیئر ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے مراد اپوزیشن لیڈر ہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر سے مراد کوئی لوٹا نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں حکومتی جماعت کی ٹکٹ پر اگلا الیکشن لڑوں گا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ جو مالیاتی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہاں اپوزیشن لیڈر کا کردار ہی کوئی نہ ہو اور وہ بولنا تک بھی گوارا نہ کرے اور وہ اس سارے معاملے پر بالکل خاموش ہو جائے، تو یہ بالکل اس کا پھر 20 ممبران ہوں نیشنل اسمبلی میں اور 20 ممبران اس سارے معاملے پر بیٹھے ہوں اور وہ کہیں کہ جی اپوزیشن لیڈر نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں راجہ ریاض، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں کہا ہے کہ راجہ ریاض کی جو اسپیکر ہیں، سوری یہ تو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض، جو اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے راجہ پرویز اشرف، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی تعیناتی کو قانون کے مطابق چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ پارلیمنٹ کے اندر اندرونی معاملات ہونے کی وجہ سے اس کارروائی کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ سیکرٹری قومی اسمبلی کے توسط سے یہ جواب جمع کروایا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنے جواب میں موقف بنایا کہ آئین کا آرٹیکل 69 عدالتوں کی مداخلت کے بغیر پارلیمنٹ کے بلا تعطل فنکشن کو تسلیم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل میں پارلیمانی کارروائی کے بارے میں عدالت میں سوال اٹھانے پر واضح آئینی ممانعت ہے۔ جب اپنی باری ہو تو آرٹیکل 69 کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، جب خود ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی آرٹیکل 69 کی دیوار نہیں پھیلا سکتی عدالتیں۔ جواب میں کہا گیا کہ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کے عمل کے دوران کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا گیا، درخواست میں پروسیجرل غلطی کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ جواب میں کہا گیا کہ اس طرح کسی اعتراض کی عدم موجودگی میں آئینی در اختیار کی درخواست کی قانونی طور پر جائز نہیں ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کی بنیاد پر درخواست کے قابل سماعت ہونے پر بھی سوالات اٹھائے۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ درخواست آئین کے آرٹیکل 66 اور 69 کے مطابق ناقابل سماعت ہے۔ جسٹس رضا قریشی صاحب نے سماعت کی۔ جسٹس رضا قریشی صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ان کا جواب آ گیا ہے، وفاقی حکومت کا جواب جب نہیں آیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ 28 فروری کو ہم نے اس کے اوپر فیصلہ دے دینا ہے۔ جسٹس رضا قریشی صاحب نے کہا کہ 28 فروری کو اگر وفاقی حکومت جواب جمع نہیں کرواتی پھر بھی ہم فیصلہ دے دیں گے۔ اور یہ جو اسپیکر کی جانب سے جواب آیا ہے یہ اس بات کا اس پہ آپ تسلی رکھیں کہ 28 فروری کو اس جواب پہ تو راجہ ریاض نہیں بچنے والا، کیونکہ یہ جواب بیسیکلی عدالت کو سیدھا سیدھا تڑی لگانا ہے۔ اور جسٹس رضا قریشی صاحب ایک انتہائی لائق جج ہیں، امید کرتے ہیں کہ 28 فروری کو راجہ ریاض کے حوالے سے فیصلہ بھی آ جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔